لوز مشاعرہ یہ میرے کسی پروگرام کا نام ہے۔ اکثر ملکوں میں میرے ساتھ ٹیم جاتی ہے اور ہم لوگ لوز مشاعرہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑے شاعروں کی پیروڈی کرتا ہوں میں۔ فراز کی یہ غزل تھی، اپنی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا، لیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا۔ تو اب یہ غزل تو فراز کی تھی، اب یہ میں نے اپنے ایک اداکار کے لیے لکھی۔ ایک لاہور میں دوسری کو ملتان میں رکھنا، دونوں گھروں کے بچوں کو مردان میں رکھنا، فارسی میں باتیں کرتا ہے تیرا شوہر، بعد از مرگ اس بھتنے کو ایران میں رکھنا، ہم دونوں گورے ہیں اور یہ اتنا کالا، بیگم اس اولاد کو تم سوڈان میں رکھنا، میرے ساس سسر آئے ہیں چھوٹے گھر میں، بیگم ان کو گھر کے آتش دان میں رکھنا۔ فراز کہتے تھے میری غزل سے زیادہ مشہور تمہاری غزل ہو گئی ہے۔ پروین شاکر میری بہت اچھی دوست، اب نہیں رہیں۔ ایک غزل ان کی بہت ہی مشہور ہوئی تھی، کو بکو پھیل گئی بات، مہدی حسن صاحب نے بھی گائی، باقی سب نے گائی۔ میں نے یہ غزل مہدی حسن صاحب کو لکھ کے دی کہ اب آپ یہی زمین میں میری غزل گا دیجیے۔ انہوں نے غزل پڑھی اور ایک پرائیویٹ محفل میں تو گائی، کہ میں ریکارڈ نہیں کراؤں گا اس کو۔ کو بکو پھیل گئی بیٹی تھی حلوائی کی، اس نے لڈو کی طرح میری پذیرائی کی، وہ کہیں بھی گئی لوٹی تو میرے پاس آئی، وہ کہیں بھی گئی لوٹی تو میرے پاس آئی، بس یہی بات ہے اچھی میری ہمسائی کی، ہوں میں مسلم مگر ایک شوق عجب ہے مجھ کو، لڑکیاں مجھ کو پسند آتی ہیں عیسائی کی، کو بکو پھیل گئی بیٹی تھی حلوائی کی، اس نے لڈو کی طرح میری پذیرائی کی۔ آتش لکھنؤ کے بہت ہی مشہور شاعر، ان کی مشہور غزل ایک ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے۔ امانت علی خان نے یہ غزل گائی تھی اور بہت ہی مشہور ہوئی تھی اور بہت اچھی گائی تھی۔ اس زمین میں لوز مشاعرے کے لیے میں نے غزل لکھ کے معین کو دی۔ یہ آرزو تھی ایس ایچ او کے روبرو کرتے، وہ چھتڑ مارتا اور آپ ہاؤ ہو کرتے۔ یہ آرزو تھی ایس ایچ او کے روبرو کرتے، وہ چھتڑ مارتا اور آپ ہاؤ ہو کرتے۔ ہم ایک بار گئے تھے شمالی بارڈر پر، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا، حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا، بغیر لوٹے کے گھر لوٹے کو بکو کرتے۔ مشتاق احمد یوسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ انور، ایسا کو بکو کا استعمال میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں سنا، کوئی 10 مرتبہ مجھ سے یہ شعر سنا۔ حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا، بغیر لوٹے کے گھر لوٹے کو بکو کرتے۔ یہ آرزو تھی ایس ایچ او کے روبرو کرتے، وہ چھتڑ مارتا اور آپ ہاؤ ہو کرتے۔ شکاگو میں ایک ہوٹل کی 42ویں منزل پر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، رات میں مشاعرہ تھا شکاگو میں۔ معین اختر آئے اور میرے کمرے کی کھڑکی سے سوئمنگ پول میں جھانکنے لگے۔ میں نے کہا معین اچھا نہیں لگتا، آ کے آپ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے نہیں بڑھو، مجھے بڑھو کہتے تھے۔ بڑھو وہ یہاں کے ہوٹل ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں سے تو نظر آتا ہے باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے ایک بہت موٹی امریکن عورت تیر رہی ہے۔ خیر وہ آ کے بیٹھ گئے، میں نے ان کو بتایا نہیں اور 4 مصرے میں نے
مصرے لکھے. میں نے کہا شام میں اسٹیج پہ دوں گا ان کو. مشاعرہ شروع ہوا. 3000 لوگ، بھرا ہوا ہال. اور میں نے کہا کہ ان کا نام تھا ٹون میرٹھی. میں نے کہا ٹون میرٹھ صاحب، آپ صبح میرے کمرے میں آئے تھے، آپ نے یہ 4 مصرے لکھے تھے ایک موٹی امریکن عورت کو تیرتے ہوئے، یہ پڑھ دیجیے آپ. اب وہ گھبرا کے اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں لکھے. میں نے کہا نہیں آپ لکھ کر گئے تھے. اب لوگوں نے تالی بجائی، سنائیے سنائیے سنائیے. تو غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا اور 4 مصرے پڑھ کے وہ کانپنے لگا. لوگوں کا سنائیں 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 سنائیں. اب انہوں نے سنائے. پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز. پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز. دور سے صاف نظر آتے تھے محمود و ایاز. نکلی جب پول سے باہر تو شرم کے مارے، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. لوگوں نے معین سے یہ 4 مصرے کوئی 20-25 مرتبہ سنے ہوں گے. تنگ آ گیا تھا اور کرسیوں سے گر رہے تھے لوگ. دوسرے دن بھی اب میرے کمرے میں آئے تو میں نے کہا آئندہ سے میرے کمرے میں کھڑے ہو کے کھڑکی سے نہیں جھانکو گے.